بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جس طرح گزشتہ ملاقات میں قرآن کی سورہ نساء کی کچھ آیات کو لے کر، یا یوں سمجھیے کہ ایک ہی آیت کو لے کر کچھ باتیں ہمارے درمیان ہوئی تھیں، انہی کا ایک پہلو ابھی حال میں سوچنے کو ملا کہ جس طرح کل میں سمجھتا ہوں کہ شب برات کا عنوان سے بہت سارے مسلمان راتوں کو جاگیں گے اور بہت سارے پروگرامز ہوں گے جہاں علماء اکرام لوگوں کو سمجھائیں گے، اور اس سمجھانے اور ان کو بتانے کے درمیان یہ باتیں بھی بتائی جائیں گی کہ دیکھو یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں گناہ گاروں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس بات کی تلقین بھی مسلمانوں کے درمیان علماء اکرام کریں گے۔ تو اس ضمن میں ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ تھی کہ عمومی طور پر جب مسلمانوں کے درمیان یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جس موقع سے لوگوں کو اپنی گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ گناہ کا لفظ، فسق کا لفظ، کفر کا لفظ، اس قسم کے جو الفاظ اور اس قسم کے جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں قرآن کے اندر، ان ٹرمز کو لے کر ہمارے ذہن میں جو خاکہ بنتا ہے وہ خاکہ اس طرح بنتا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ اصطلاحیں قرآن سے دی جاتی ہیں اور اس کا خاکہ یا اس کے ایکسپلینیشن عام طور پر باہر سے بنائی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی خطیب یا کوئی اسپیکر آپ سے یہ کہے گا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو آدمی لفظ گناہ کے ساتھ ہی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی آدمی شراب پینے والا ہو، کوئی آدمی زنا کرنے والا ہو، کوئی آدمی چوری کرنے والا ہو، اور کوئی آدمی نماز کا چھوڑنے والا ہو، تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں، اور ان تمام کاموں کے کرنے پر ان کو شرمندگی اور ان کو ایک ندامت ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی اس گناہ کو معاف کر دے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کے کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کا احساس کریں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور اس کی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا ضرور عہد و پیمان کریں اللہ سے۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، تو اس کو مختصراً اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کو پھیلا کر قرآن میں دیکھا جائے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے بندوں کو کچھ کام دیے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ باتیں اللہ نے وہ بتائی ہیں جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے اور ان سے باز آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا یہ بھی گناہ، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان کو کرنا یہ بھی گناہ۔ تو اس طرح گناہ کا ڈیفینیشن بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جائے ان سے اپنے آپ کو روک لینا یا اس میں پہلو تہی کرنا یا اس میں کمی کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے ساتھ انوالو ہونا۔ تو گزشتہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ حکم دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو،
والجاری ذی القربہ اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، والجاری الجنوبی اور اجنبی نیبر کے ساتھ احسان کرو، والصاحب بالجنبی اور تمہارے پہلو میں تمہارے سائڈ میں بیٹھنے والے کے ساتھ احسان کرو، وابن السبیلی اور راستے کے مسافر یعنی جرنی کرنے والا جو مسافر ہے اس کے ساتھ احسان کرو، او ما ملکت ایمانکم اور وہ لوگ جو تمہارے زیر نگر ہوں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہوں، جو تمہارے اختیار میں ہوں، جو تمہارے کنٹرول میں ہوں، جن پر تمہارا حکم تمہارا آرڈر چلتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ فخر کرنے والے اور بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو پیچھے کے باتوں کی طرف لے جائیں اور اس کو ون بائی ون اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو ایسے معلوم ہوگا کہ ان تمام کیٹیگریز میں اگر آپ اپنے آپ کو جانچیں گے، اپنے آپ کو تولیں گے کہ صاحب میرا جو رویہ، میرا جو ایٹیٹیوڈ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے اور دوسرے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے ان نیبرز کے ساتھ جو نیبر بھی ہوں اور ساتھ کے ساتھ تمہارے ریلیٹو بھی ہوں ان کے ساتھ، اور وہ نیبرز جو آپ کے لیے دوسرے ہوں، اجنبی ہوں، ایسوں کے ساتھ، اور وہ آدمی جو مسکین ہو اور وہ آدمی جو یتیم ہو یعنی آرفن ہو اس کے ساتھ، اور اسی طرح وہ آدمی جو راستے میں آپ کے ساتھ چلتا ہو یا یوں سمجھیے کہ کہیں کسی میٹنگ میں آپ کے بازو میں بیٹھتا ہو، ان تمام کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہو، کیا میرا ایٹیٹیوڈ، میرا رویہ وہی ہے جو اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے؟ اور اگر یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے آپ کو آرڈر کیا ہے تو پھر تو آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے اور آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ عمل صالح کرنے والے ہیں، اور آپ کو آپ کے اعمال نامے کے اندر آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا اور ثواب لکھا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ اور اس سوچ سے ہی خالی ہیں کہ ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، والد کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ، ان تمام ورائٹیز کے ساتھ جو آپ کے ریلیٹیو کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پراپر رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ کے آرڈرز کے اندر سے ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ یا ہماری سوچ کے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ اور جب ہماری سوچ کے اندر نہیں پایا جائے گا تو پھر ہمارے پریکٹس میں کیسے آئے گا؟ اب جب ہماری پریکٹس میں نہیں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پھر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کے نزدیک گناہگاریت کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ سنس کرنے والے ہم لوگ کہلائیں گے، گناہگار ہم کہلائیں گے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان تمام ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہمارے کانٹیکٹس بنتے ہیں، ان کانٹیکٹس کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، گھر کے اندر اور گھر کے باہر، صبح شام اٹھے بیٹھے ہم اپنی زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسے آدمی کو جب یہ کہا جائے گا شب برات کے موقع سے ہو یا کسی اور موقع سے کہ اے وہ لوگوں جو صبح شام اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث پاتے ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور توبہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توبہ کسی گال پر ہاتھ مارنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ توبہ نام ہے کہ سب سے پہلے اپنی جو غلطی ہے، جس چیز کو آپ نے رانگ سمجھا ہے، اس کو آپ ریئلائز کریں، اس کو پہلے کریکٹ کریں، اپنے مائنڈ کے اندر کریکٹ کریں کہ ان تمام رشتوں کا، ان تمام ریلیشنز کا ایک پراپر اسٹائل ہے، جس اسٹائل کے تحت اس پراپر رشتے کو پرفارم کرنا ہے۔ اس کو پہلے آپ اچھی طرح سے ریئلائز کریں اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر۔ سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ اس قسم کا کرنا، اس قسم کا ایٹیٹیوڈ بنانا، جو ایٹیٹیوڈ اللہ نے فکس کیا ہے وہ میرے لیے اللہ کی عبادت ہے، اس کو پہلے ریئلائز کرنا پڑے گا۔
اور جب آپ ریئلائز کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد پھر اپنی پریکٹسز کو کریکٹ کرنا شروع کرنا پڑے گا. اور جب آپ ان پریکٹسز کو کریکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے آپ, تو تب سمجھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر, اللہ کے حضور میں, اللہ کے سامنے آپ نے ان اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے اور آپ اللہ کی طرف لوٹنے والے بن گئے. یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب فزیکلی اللہ کی طرف تو لوٹ نہیں پائیں گے آپ, بلکہ اللہ کے آرڈرز کی طرف لوٹیں گے آپ. اللہ کے آرڈرز سے آپ دور تھے, اب اللہ کے آرڈرز کی طرف آنے لگ جائیں گے. ایسا اگر کریں گے آپ تو پھر آپ رات دن جہاں گناہوں میں ملوث رہنے والے انسان تھے وہاں آپ رات دن اللہ کی عبادت کرنے والے بندے شمار کیے جائیں گے. پھر اللہ کی وہ ڈیمانڈ آپ پوری کرنے والی بنیں گے جو ڈیمانڈ اللہ انسان سے کرتا ہے اور جس پرپس کے تحت اللہ نے انسان کو بنایا ہے, جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو آیت ہمارے سامنے بہت بار بار آتی رہتی ہے. وہ آیت آپ کو میں یاد دلاؤں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے. وہ عبادت کیسے ہوگی؟ نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ تو اپنے اوقات کے اندر آپ ٹائملی پورا کریں گے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے اوقات بچ جاتے ہیں ان تمام اوقات کے اندر, ان تمام ٹائمز کے اندر جو ریلیشنز, جو کانٹیکٹس آپ کے ان تمام لوگوں سے بنتے ہیں ان کو آپ پراپرلی ویسے پرفارم کریں گے جیسے پرفارم کرنے کا اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے, جس کو اللہ نے لفظ احسان کے ٹرم سے اللہ نے اس کو کلیئر کیا ہے. لفظ احسان کا ٹرم بھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا, آپ کے ذہن میں ہوگا, پھر بھی شارٹلی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. لفظ احسان کے ٹرم کو کلیئر کرنے کے لیے ڈکشنریز والے یعنی اہل لغت لکھتے ہیں کہ ان تمام کیٹیگریز کے درمیان جب کبھی جو کوئی ڈیفیشنسی پیش آئے, جو کوئی کمی پیش آ جائے, اس کمی کو اپنی کیپیبلٹی کے مطابق, اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو فلفل کرنا, یہ احسان ہوگا. اب جب کبھی راستے میں آپ گزر رہے ہوں گے اور آپ یہ فیل کریں گے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے جو اپنی سواری میں بہت سارا مال لوڈ کیے ہوئے ہے, اب اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی اس کو سپورٹ کرے کسی چڑھاؤ کے اوپر, کسی ہائٹ کے اوپر, تو اب اس کی ایک ڈیفیشنسی پیش آ گئی. اس ڈیفیشنسی کو فلفل کرنا آپ کی ذمہ داری بن گئی. امیڈیٹ آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ اذان ہو گئی اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کا بلاوا آ گیا کہ آؤ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اب آپ دوڑ پڑے کہ کسی کمزور آدمی کو آپ نے اس کی سپورٹ کر دی اور اس کی ڈیفیشنسی کو آپ نے فلفل کر دیا. کوئی آدمی بوڑھا جوان یا کوئی کمزور آدمی گزر رہا تھا, اس کی موٹر سائیکل یا اس کی سواری سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, آپ 2 سیکنڈ کے لیے رکے بازو میں, اپنی گاڑی کو آپ نے بازو رکایا اور آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا صاحب میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں, کوئی مدد کر سکتا ہوں. اور اگر کوئی بوڑھا ضعیف آدمی یا کوئی کمزور آدمی یہ کہے کہ ہاں صاحب یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, تھوڑا سا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس میں تو کر دیجئے, تو آپ نے اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انوالو کر لیا اور اگر آپ کی صلاحیت اور آپ کی جستجو کی وجہ سے وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو گویا کہ آپ نے ایک ڈیفیشنسی پیش آئی تھی, آپ نے اس کو فلفل کر دیا. کس کا پیٹرول ختم ہو گیا, آپ کی گاڑی کے اندر پیٹرول ہے اور سہولت ہے اس بات کی کہ کچھ پیٹرول ان کو دے دیں آپ تاکہ وہ کم سے کم پیٹرول بنک تک چلے جا سکیں, پیٹرول پمپ تک جا سکیں. اتنا پیٹرول اگر آپ نے ان کو پرووائڈ کر دیا, اگر کر سکتے ہوں, تو آپ نے اس آدمی کی ڈیفیشنسی کو آپ نے فلفل کر دیا. ایک آدمی مسافر ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا سا انکوائری کریں اور آپ کو لگے کہ جینیون کیس ہے, اس میں آپ جو اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ آپ سپورٹ کر دیں, تو وہ ایک ڈیفیشنسی تھی جو ایک انسان کے ساتھ پیش آئی, اس انسان کو آپ نے اس ڈیفیشنسی کو فلفل کر دیا. یہ ہے اس کے ساتھ احسان کرنا. چنانچہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے اور نوجوان ساتھیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ سب ایک ڈیفیشنسی آپ فیل کرنا شروع کریں گے. جیسے میں نے کہا تھا نوجوان ساتھیوں سے کہ رات کے 11 بجتے ہوتے ہیں, آپ کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن بولتی ہے کہ بھیا, یا اگر چھوٹا بھائی ہے تو اس کو نام لے کر بولتی ہے کہ میرے لیے آپ ربڑ لا دو, میرے لیے آپ پینسل لا دو, میرے لیے فلاں آئٹم لا دو, کل مجھے کالج کو جانا ہے اور یہ چیز ضروری ہے اور اب تک مجھے نہیں آ سکی ہے. اب ایک ڈیفیشنسی آ گئی اس کے اندر. دن کا وقت ہوتا تو ہو سکتا اگر آپ اویلیبل نہ ہوں تو وہ خود جو ہے اسٹیشنری جائے اور اپنی
ریکوائرمنٹ کو فلفل کر لے. لیکن اب رات ہو چکی، رات کے 11 بجتے ہیں، رات کے 10 بجتے ہیں، اب آپ کی بہن کو آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، تب بھی وہ اس بات کی گارنٹی نہیں محسوس کرتی، یہ گارنٹی فیل نہیں کرتی کہ میری اس ڈیمانڈ کو، میری اس ریکوائرمنٹ کو میرا بھائی پورا کر دے گا، جو آپ کا خونی رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیشن ہے آپ کا اس کے ساتھ. اور اگر آپ یہ فیل کرنے لگیں گے کہ معاملہ صرف بلڈ ریلیشن کا نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک یعنی آخرت کی ذمہ داری جو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، اس عبادت کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے، لہذا آپ فوری تیار ہو جائیں گے اور اپنی اس بہن کی ڈیفیشنسی کو آپ فلفل کریں گے، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے وہ رسپانسبلٹی نبھائی جس کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے. آخری میں قرآن کی اس آیت کو دوبارہ دہرا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. صدق اللہ العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.